الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی محکم کتاب والمستند خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی محکم کتاب انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑے سامنے میں قرآن دے وچوں دو مختلف جگہ تو اہل بیت دے حوالے نال دو ادھوری آیتاں تلاوت کیتیاں ہیں۔ ربیع الاول محرم انہاں دی محفلاں دے وچ ہمیشہ جدن بھی یہ آمدا ہے ربیع الاول یا محرم تے ایک موضوع جڑا بار بار مسلمان چھیڑدے ہیں وہ اہل بیت دا ہے کہ اہل بیت کنہاں نوں آندے ہیں تے اہل بیت دے بارے کی حکم ہے۔ کچھ مارکا ہیں جڑے ایک سائیڈ دے ہیں کوئی دوسری سائیڈ دے ہیں، مسئلے حل نہیں ہوندے، کوئی نتیجہ نہیں نکلدا۔ ان دی وجہ یہ ہے کہ اسی اہل بیت دا تصور جڑا ہے پہلے اچھی طرح سمجھیا نہیں۔ کوئی اہل بیت دے نام تے حسن حسین علی فاطمہ دا نام لوے تو فوراً علماء دین کہ جی حضور دی ازواج مطہرات بھی تے اہل بیت ہیں، انہاں دا نام کیوں نہیں لیندے ہو؟ یہ تو ایویں ہے کہ میں سیدنا ابو بکر صدیق دی مناقب دے وچ کوئی تقریر کراں تے کوئی اٹھ کے اے آکھے کہ حضرت علی بھی تے ہیں، انہاں دا نام کیوں نہیں لیندے پئے؟ بھئی ہر ایک گل دا ایک محل ہے، ہر دا موضوع دی اپنی ایک جگہ ہے۔ سب کو پہلے تو سمجھو یہ کہ ساڈی روایت دے وچ خاص طور سے عرب روایت دے وچ اہل بیت آنکھیا کینوں جاندا ہے۔ سب کو پہلے تو اے سمجھو کہ اہل بیت دے وچ ممکنہ طور تے کون کون شامل ہو سکدا ہے تے اہل بیت دی کی درجہ بندی ہے ساڈی روایت دے وچ۔ جب تک اے سمجھنا اسی تب تک ہی ہو جی گلاں تے لوگاں دے ایمان دے نال ہر وقت کھیڑیا جاسی۔ ساڈے علماء کرام نے اہل بیت دی 4 قسماں بیان کیتیاں اسلام دے وچ۔ عرب معاشرے دے وچ اہل بیت گھر والے، تسی بھی لفظ استعمال کردے ہو گھر والے، یہ صرف تسی گھر والے دا لفظ استعمال کردے ہو تواڈے ذہن کی آمدا ہے؟ بیویاں، ماں پیو، بچے، ایویں ہی آمدا ہے نا۔ تے کدی کدی کوئی یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اتنا قریب ہو جاتا ہے، کوئی بیلی ایڈا یار بن جاتا ہے کہ ساڈے گھر دے وچ اوندا آونا جاونا شروع ہو جاتا ہے تے اتنا اعتماد ہو جاتا ہے کہ بندہ آندا ہے کہ اینوں بھی میرا گھر والا سمجھے، ہو جاتا ہے نا۔ اسی طرح ہی 4 درجے ہیں، 4 قسمہ ہیں اہل بیت دیا۔ ایک نو آندے اہل بیت سبب کہ جیڑی بھی خوش قسمت ترین عورت نکاح دے سبب دے نال حضور دے نکاح دے وچ آ گئی او اہل بیت، باویں بی بی حفصہ ہومن، باب عائشہ صدیقہ ہومن، کوئی بھی حضور دی ازواج مطہرات وچوں ہوئے، انہاں سب نو اہل بیت سبب آکھیا جاندا ہے۔ انہاں نو اہل بیت سبب کیوں آندے ہیں؟ کیونکہ جب تک تو حضور دے نکاح دے وچ ہیں وہ اہل بیت ہیں، تے اگر خدا نخواستہ طلاق ہو جاوے تو وہ اہل بیت نہ رہ سکتے۔ یعنی ایک شرط ایک کنڈیشن ہے کہ حضور دے نال انہاں دا نکاح روے تا وہ اہل بیت تے مومنہ دی ماما راسن۔ اگر خدا نخواستہ ہویا تا نہیں، لیکن اگر ہو جاندہ کہ حضور کسی نو طلاق دے دے من تو پھر نہ وہ اہل بیت کیوں راسی؟ جی میں گھر والی بیوی نو کدن تائیں آندے ہو جب تک تواڈے گھر رہے، طلاق لے کے اپنے ماں پیو دے گھر چلی جاوے تو ہونی آنکھی رکھو گھر والی ہے، عقل دی گل ہے نا۔ اے ہیں اہل بیت سبب۔ پھر ہیں اہل بیت قصب۔
کسی نے حضور دی اتنی خدمت کی، حضور دے اتنا قریب ہویا، جویں مرید ہوندے ہیں پیراں دے اتنے قریب ہو جاندے ہیں کہ انہاں دے گھر والیاں دے وچ انہاں مریداں وچ فرق نہیں رہندا۔ ایویں اگر احادیث مبارکہ تے اسی نظر پاویے تے حضرت سلمان فارسی ایک ایسے بندے ہیں کہ جنہاں دے بارے حضور نے فرمایا کہ السلمان اہل بیت منی، یہ جڑا اہل سلمان فارسی ہے یہ کوئی باہر دا بندہ نہیں، میرے اپنے گھر دا بندہ ہے، میرے اہل بیت چوں ہے۔ انہاں نوں آندے اہل بیت قسم، خدمت کرن والے، محنت کرن والے۔ لیکن اہل بیت قسم دے وچ بھی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ ہمیشہ وفادار رہیں۔ الیاذ باللہ اگر سلمان فارسی کل نو اسلام تو کلمے تو انکار کر دیندا ہے پھر وہ اہل بیت نہیں رہنا، ان دی شرط ہے کہ ایمان تے رہے تے رسول دا وفادار رہے۔ ہن اہل بیت سبب دا بھی یہ آمدا پیا ہے کہ بیگماں دے اوتے شرط ہے کہ نکاح وچ رہن۔ اہل بیت قسم دے وچ بھی اے آمدا پیا ہے کہ وہ حضور دے وفادار رہن۔ اس حوالے نال اسی سارے اہل بیت ہیں۔ ہن توجہ نال سنو، حضور دی حدیث مبارکہ ہے کل التقیون آل محمد، ہر متقی جیڑا بندہ اللہ دی شریعت دا پاسدار کردا ہے، کلمہ پڑھدا ہے اسلام دا تے متقی ہے، وہ آل محمد چوں ہے، وہ اہل بیت محمد دے وچوں ہے۔ لیکن اون دے وچ بھی شرط ہے کہ جب تک کلمہ پڑھے، جب تک نیک رہے، جب تک متقی رہے، اہل بیت راسی، ورنہ اہل بیت تو فارغ۔ کیونکہ قرآن نے سانوں یہ سمجھایا ہے کہ نبی ہوئے تے ان دا پتر ہوئے تے اگر ایمان تو فارغ ہو جاوے وہ اہل بیت دے وچوں نہیں رہندا۔ ساڈے مسائل سارے یہ ہیں کہ اسی اسلام نو علماء کل، فقہاء کل، محدثین کل، اپنے پیراں کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ساڈے کو اتنا ٹائم نہیں کہ اسلام نو خود قرآن کو سمجھیے۔ ہن قرآن نے اتنی کنڈیشن سخت کیتی ہے ایمان دی کہ حضرت نوح علیہ السلام دا بچہ ڈبدا پیا ہے تے ظاہر ہے نوح والد ہے تے اپنے بچے نو ڈبدا ہویا ویندا پیا ہے تے اللہ تعالیٰ نو آندا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے میرا پتر ہے، اے میرا اہل بیت چوں ہے۔ قال یا نوح، اسی اس ویلے نوح نو آکھیا انہو لیس من اہلک، اے پتر تیرے جسم دی پیدائش تے ہے اے پر تیرے اہل بیت چوں کوئی نہیں۔ ہن سگا پوترے تے بڑا پوترے، لیس من اہلک، اے تیرے گھر والے ہیں جو ہے ہی نے، انہو عملو غیر صالح، ایندے عمل پلیت ہیں تے جیڑا کوئی پلیت ہو جاوے او ساڈے نبیاں دے اہل بیت چوں نکل جاندا ہے۔ ہن کنڈیشنز دیکھو، میں بالکل نمی گل سنائندا پیا، جڑے میرے نال دے بندے انہاں نے نہیں سنی۔ یعنی ہر اہل بیت دی کوئی نہ کوئی شرط ہے۔ بیویاں تب تک اہل بیت ہیں جب تک نکاح وچ رہیں، اہل بیت قسم تب تک اہل بیت ہیں جب تک حضور دی خدمت کردے رہیں، حضور دے وفادار رہیں، اللہ دے دین دا کلمہ پڑھ دے رہیں۔ ایک پتر بھی تب تک اہل بیت ہے جب تک ان دا ایمان رہے، ان دا عمل صالح رہے، تے پھر ہم دن اہل بیت نسب۔ اہل بیت نسب دے وچ جنہ دے وچوں بندہ پیدا ہویا ہے تے جڑے ان دے وچوں پیدا ہوئے انہاں نوں اہل بیت نسب آتے ہیں۔ اس حساب نال حضور دے تمام چاچے اہل بیت ہیں۔ اسی پھر ابو جہل دے نام دے نال رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نہیں لکھتا؟ ابو لہب دے نال رحمت اللہ تعالی علیہ کیوں نہیں لکھتے؟ کیونکہ عملو غیرو صالح، ایمان کوئی نہیں، انہاں دے عمل غیر صالح ہیں۔ ہن حضور دے جتنے بھی چچا ایمان لے آئے انہاں دے بارے جو بھی ساڈا یہ ہے کہ حضور دے اہل بیت ہیں۔ حضرت عباس ہو گئے، حضرت حمزہ ہو گئے، کوئی مائدہ لال انہوں نے اہل بیت جو نہیں کٹ سکتا، صرف وہ کٹ سکتا ہے جس نے اہل بیت دا یا تا ترجمہ نہیں آمدا یا جس نے عربی تاریخ نہیں پڑھی۔ یہ سارے اہل بیت ہیں۔ انہاں جو ایک مسئلہ ہے سیدنا حضرت ابو طالب، بہت بڑا مسئلہ ہے۔
ساڈے محدثین دی اے رائے ہے کہ او کافر مرے تے جہنم وچ، محدثین دی رائے ہے۔ ساڈے فقہا امام اعظم تک، میں تو سچیاں گلاں کرنا، مینوں نہ بلایا کرو جو کوڑ مرواونے نے، انہاں دی بھی یار ہے، انہاں دی بھی یار ہے۔ صوفیاء دی رائے یہ ہے کہ ابو طالب ایک ولی اللہ ہے۔ مختلف آراء ہیں، لیکن ہن میں کسی محدث دی گل، کسی فقیہ دی گل، کسی پیر دی گل، کسی صوفی دی گل کرن دی بجائے کیوں نہ اللہ کول پوچھاں ابو طالب دے بارے تیری کی رائے ہے، گل ختم ہو جاسی نا، نص سری ہے قرآن۔ اگر اللہ کوئی مہر لاوے، ہو سکتا ہے اللہ نے ذکر نہیں کیتا ہوگا۔ میں تواڈے ضمیر دی عدالت دے وچ ایک مقدمہ پیش کر دینا کہ قرآن دے وچ اللہ تعالیٰ فرمائندا پہ علم یجد کا یتیم فآوا، کیا اساں تینوں یتیم نہیں پایا، تیرا پیو نہیں مر گیا، فآوا کیا اساں تینوں ٹھکانہ نہیں دیتا۔ آوا ایک گود نو بھی آندے جتھے بندہ اپنے آپ کو محسوس کرے، جی ماں دی گود ہوندی انہوں بھی آوا آندے۔ کیا اسی تینوں ایک محفوظ ٹھکانہ نہیں دیتا، کیا مصطفیٰ تو یتیم ہو گیا ہے، اساں تینوں اپنی گود نہیں بوایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، تے جس ویلے تو غریب آئیں، فقیر آئیں، تیرے کو پیسے کوئی نہ آئیں، کیا اساں تینوں غنی نہیں کر دیتا۔ قرآن دے وچ 5 ایسے لوگ ہیں جنہ دے عمل اللہ آندہ ہے میرے ہیں، انہ دے نہیں۔ ان آیتاں تے مامنا بدر دے وچ صحابہ قتل کر دے پین قریشیاں نو، تے اللہ آندہ ہے کہ فلم تقتلوہم، اے نبی دے بدری صحابیو تسی نہیں انہاں نو قتل کیتا، ولیکن اللہ قتلہم، اللہ نے قتل کیتا ہے۔ کام کرندے پین صحابی بدری جڑے کہ اسلام دے بلند ترین ہستیاں ہیں، اللہ دا انہاں نہیں مارے، میں مارے۔ حضور وٹے چاہ کے سٹیندے پین، اللہ نے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ حرما، یہ ایک آیت چل دی پئی ہے، مصطفیٰ تو نہیں ہے وٹے مارے، جس ویلے تمہارے میں مارے۔ ایک ہستیاں ہو گئیاں 313 بدری صحابہ جنہاں دے عمل نو اللہ آندہ پہ کہ اے میرا عمل ہے۔ اس پر جتنے بھی مسالک دے لوگ ہیں جڑے صحابہ دے خلاف بغض رکھتے ہیں، یار اللہ دے واسطے قرآن پڑھو، میں تو انہوں آنا اپنے عالمہ کو نہ عقیدے لو، قرآن کو عقیدے لے۔ کی آندہ ہے اللہ تعالیٰ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تُسا نہیں ماریا ابو بکر عمر علی، تسی نہیں مارے ہیں بندے، اے بندے اللہ نے مارے ہیں۔ یعنی عمل صحابہ دا ہے پر عمل دی ذمہ داری اللہ لیندہ ہے۔ یہ رسول وٹے سٹیندے پین، اللہ دے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما، تو نہیں سٹے جس ویلے تو وٹے سٹے میں سٹے، سٹیندہ مصطفیٰ پہ ہے، اللہ دا میں سٹیندہ پہ ہیں، مرندے صحابہ پہ ہیں، اللہ دا میں مرندہ پہ ہیں، ہمیں ہے نا۔ ان 2 ہستیاں ہو گئیاں، تیسری ہستی ہے جبرائیل کہ کام وہ کرندہ ہے اللہ اپنے ذمہ لے لیندہ ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک او ذات جڑی راتوں رات لے گئی اپنے بندے نو مسجد حرام تو مسجد اقصی، کون لے گیا حضور نو؟ جبرائیل لے گئے، اللہ دے جبرائیل نہیں لے گیا، میں لے گیا۔ 3 ہو گئے۔ حضور کوئی عمل کریں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو نہیں بلندہ ہے مصطفیٰ، میں وحی کریں نا تو بلندہ ہے، تیرا بولنا میرا بولنا ہے۔ حقیقتاً تو بلندہ ہی نہیں کدی، تو ہمیشہ چپ رہے ہیں، تو صرف ساڑھے نال گال کیتی ہے، لوگاں نال جدن تو گال کیتی ہے اسی ہاسے پچھوں، ایویں ہے نا، حتمی نتیجے ہی بن دے پہ۔ صحابہ قتل کریں دے پہ، اللہ آندہ پہ میں قتل کریں نا۔ ہن صحابہ دا ایک عمل ہے بدر دے وچ لڑنا، جنوں اللہ تعالیٰ انہاں دا عمل نہیں آندا پہ اپنا آندا پہ۔ حضور دے اتے حد ہے کہ بولے تاں اللہ ہے پچھوں، یہ سوچے تاں اللہ ہے پچھوں، یہ کوئی وٹے مارے تاں اللہ ہے پچھوں، یعنی ایک پرمننٹ قسم دی حضور دے اتے چھاپ لگی ہوئی کہ جیڑا جیڑا کام میں کرے ان دے پچھوں میں
تے سبحان الذی اسرا، اسرا یسرا، سیر کرامنا، سیر کرائی، پاک و ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے بندے نو مسجد حرام تو مسجد اقصی، او بھئی سیر کون کراون گیا ہے؟ جبرائیل۔ اللہ دے جبرائیل نے نہیں کیتا، میں کیتا۔ نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اللہ تعالیٰ آندا ہے کہ جبرائیل پاک فرشتہ ہے جنہوں قرآن دینے ہیں جا کے مصطفیٰ دے دل دے اتے نازل کرتا ہے، نال ہی آندا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نازل کیتا ہے۔ حضور، صحابہ، جبرائیل تین ہستیاں ہیں کہ کام کرن تے اللہ آکھ دیندا ہے اے کام میں کیتا ہے۔ ہن دو ہستیاں انہاں آیتاں دے وچ ہیں جڑی میں بیان کیتی کہ کام وہ کریں دے پین اللہ دا میں کیتا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، تینوں اسی فقیر پایا، تیری جیب وچ کوئی پیسے نہ ہیں، اساں تینوں غنی کر دیتا، امیر کر دیتا۔ پیسے کس دیتے؟ خدیجہ۔ اللہ کی آندا ہے خدیجہ نہیں دیتے، میں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آمدی بھئی ہے؟ اے نمی گل نہیں نہ کدی نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ آندا ہے کہ خدیجہ نہیں دیتے، میں دیتے ہیں۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، اسا تینوں یتیم پایا، کیا اسا تینوں ٹکانہ نہیں دیتا؟ کیا اسا تیری پرورش نہیں کیتی؟ کیا اسا تیری حفاظت نہیں کی؟